إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں عدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی حد تک قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ ایک انسان 10 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ دوسرا انسان 20 کلو اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ ایک اور انسان 1 من وزن اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا، چوتھا بندہ 2 من وزن اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا بھی ہوگا جو دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام کر سکنے کی طاقت ہر انسان میں جدا جدا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ کام کر سکنے کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی، جس میں سب سے زیادہ طاقت ہے اس سے اوپر بھی کوئی اور طاقت اور قدرت کسی کے پاس ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ طاقت اور قدرت کا یہ فرق ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سب سے اوپر ایک ایسی ہستی ضرور ہے جو جب چاہے جو چاہے کر ڈالے، اس کو علی کل شیء قدیر کہا جاتا ہے، اور مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں۔ انسان پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے وہ انسان خود ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اپنی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ خود اپنا مسئلہ حل نہ کر سکتا ہو تو اپنے دوست، احباب اور دیگر وسائل کو بروئے کار لاتا ہے۔ پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو اس بے قراری کے عالم میں سوچتا ہے کہ کوئی ہوتا جو میرا یہ مسئلہ حل کرتا۔ جب اس سے اپنا مسئلہ حل نہ ہو، دیگر ذرائع بھی اس کا مسئلہ حل نہ کر سکیں، تو پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کاش کوئی ہوتا جو میرا مسئلہ حل کرتا۔ اس بے قراری کے عالم میں، اس بے چارگی کے عالم میں جو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی ہوتا جو میرا مسئلہ حل کرتا، انسان کا یہ آخری سہارا جو ہے نا وہ خدا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے بس اور مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور کون ہے جو مشکل کو حل کرتا ہے۔ عزیزان من، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں موت دے گا اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا اور واپس کہاں چلا جاتا ہے؟ انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا اور واپس کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ تین عقلی سوال ہیں، اور اس کا جواب دیتے ہوئے عموماً لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ جو دہریے لوگ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا نظام ہے نا، یہ زمانے کا اپنا ہیر پھیر ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات بیان فرمائی ہے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری زندگی بس یہی دنیا ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ پھر ایک سائنسدان آیا، ڈارون، اس نے کہا کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے۔ ہندوؤں نے کہا کہ یہ سب جو انسانوں کا کھیل نظر آ رہا ہے، یہ سارا تناسخ ہے۔ پھر سائنسدانوں نے بگ بینگ کی ایک تھیوری پیش کی۔ اکثر مذہب اور دین والے لوگوں نے خدا کو مانا ہے اور قیامت کے تصور کو تسلیم کیا ہے، لیکن اسلام سب سے آسان، خوبصورت اور صحیح ترین وضاحت پیش کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے آپ پہ ہی غور کر لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، جب کہ تم نہیں تھے تو تمہیں اس نے وجود بخشا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اسلام نے اپنا کنسپٹ دیا جو سب سے آسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عدم سے وجود میں لاتا ہے، ہمیں زندگی بخشتا ہے، پھر ہمیں مارے گا، پھر ہم اسی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے لوٹنا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو صبر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے انہی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہ انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا اور کہاں چلا جاتا ہے، انہی سوالوں کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ نجم کی آیت نمبر 41 اور 42، ثم یجزاہ الجزاء الاوفا وان الی ربک المنتہی، پھر اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور آخر کار تمہارے پروردگار کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ کہ انسان کہاں جائے گا؟ زندگی ملی، پھر اللہ موت دے گا، پھر اپنے خالق کے پاس ہی ہم نے پہنچنا ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ دہر کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں انہی سوالوں کے جواب ہمیں ان آیات سے ملتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائے، تو ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب خواہ ہدایت کو اختیار کرے یا گمراہی۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ آیت نمبر 36 میں
ارشاد فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اسلام ان سوالوں کے جواب بڑے آسان انداز میں اور بڑی واضح ہدایت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کہاں سے آتا ہے، کیوں آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود دیتا ہے، اسے زندگی بخشتا ہے، پھر اسے موت دے گا، پھر یہ اللہ کی طرف لوٹ کے جائے گا، اور جب لوٹ کے جائے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا اس کے اعمال کے متعلق۔ یہ نہیں کہ انسان کوئی بے مقصد نہیں، اس نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اب ہدایت کو قبول کرے یا گمراہی پہ چلے، جو بھی وہ کرے گا اس کا وہ ذمہ دار ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم وقت پہ اس کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پہلے خرچ کر لو جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ جب موت آ جائے گی پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، اس وقت انسان پچھتائے گا کہ مولا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں تیری راہ میں خیرات کر لیتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، جو انسان پچھتاتا ہے اس وقت سوچے گا، خواہش کرے گا کہ کاش اللہ نے مجھے اور وقت دیا ہوتا۔ آج ہم صحت مند ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، ساری آسائشیں ہمیں ملی ہیں، میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جائیں، گمراہی اختیار کریں تو کتنے نقصان کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف 6412 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ حضور فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ بندہ صحت مند ہے اور فارغ بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم فارغ ہیں، تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات ہم پہ لاگو کیے ہیں انہیں پورے کریں۔ حضرت عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پچھلے دنوں بھی میں نے یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی جمعے میں، موضوع کے اعتبار سے دوبارہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں پہلی چیز حضور نے بیان فرمائی شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتہ کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتہ کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کتاب الزہد شرح السنہ مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ پانچ چیزیں حضور نے گن کے بیان فرمائی کہ ان چیزوں سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں کو، پانچ چیزوں سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے۔ کتنی طرح کے؟ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل
उनमें पहला बंदा इंसाफ करने वाला बादशाह होगा। वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, दूसरा वो नौजवान जो जवानी की उमंग छोड़कर अपने रब की इबादत में मसरूफ रहा। वराजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, तीसरा ऐसा शख्स है जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता। वराजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, चौथा बंदा ऐसे दो शख्स हैं जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं और उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत है। चौथे वो बंदे जो फकत अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, अगर आपस में मिलते हैं तो अल्लाह के लिए, आपस में जुदा होते हैं तो अल्लाह के लिए। वराजुलुन तालबतहुम रअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फकाला इन्नी अखाफुल्लाह, हुजूर फरमाते हैं पांचवा वो शख्स है जिसे किसी बाइज्जत और हसीन औरत ने बुरे इरादे से बुलाया लेकिन उसने ये कह दिया इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता। वराजुलुन तसद्दका अखफा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, छठा वो शख्स जिसने सदका किया मगर इतने पोशीदा तौर पर कि बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई कि दाने हाथ ने क्या खर्च किया। वराजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत आइनाहु, सातवां वो शख्स है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये सातवां बंदा, ये सात बंदे हुजूर ने ऐसे बयान फरमाए कि उस दिन अल्लाह ताला उसे अपना साया अता फरमाएगा जिस दिन उसके साये के अलावा और कोई साया नहीं होगा। उनमें सातवां बंदा वराजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत आइनाहु, सातवां वो बंदा है कि जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह अकबर। हमारी आज की गुफ्तगू का जो उन्वान है वो है इंसान, उसका खालिक और उसके खालिक का जिक्र। इस ज़िमन में इब्तदाई बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे जो खालिक का जिक्र है उसके हवाले से मैं चंद चीजें आपके सामने रखने लगा हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने जिक्र के तीन अहम तरीके बयान फरमाए हैं। कितने? तीन। उनमें पहला है तिलावत कुरान मजीद, दूसरा है नमाज पढ़ना और तीसरा है अल्लाह अल्लाह करना। कौन कौन से हैं आपको याद हो? कुरान मजीद में तीन अहम तरीके अल्लाह के जिक्र के कौन कौन से हैं? कुरान की तिलावत, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 अल्लाह अल्लाह करना। कुरान भी जिक्र है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, सूरह नहल आयत नंबर 44। अल्लाह ने फरमाया हमने आप पर जिक्र यानी कुरान इसलिए उतारा है कि आप लोगों पर वाज़े करें जो कुछ उनकी तरफ नाजिल किया गया है। इसी तरह नमाज और जुमा का खुतबा भी जिक्र है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है सूरह जुमा आयत नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, ऐ ईमान वालो जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। पता चला कि नमाज और जुमा का खुतबा भी जिक्र है। फिर इसी तरह अल्लाह अल्लाह करना भी जिक्र है। 2 आयात मैंने आपको पहली 2 बातों पे सुनाई, अब तीसरी आया मुबारका कि अल्लाह अल्लाह करना जिक्र कैसे है। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 8, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वाज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, तुम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और हर तरफ से बेताल्लुक होकर उसी की तरफ मतवज्जे हो जाओ। अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और हर तरफ से बेताल्लुक होकर उसी की तरफ मतवज्जे हो जाओ। अब ये तीनों चीजें कुरान मजीद की एक ही आयत में आपको सुनाने लगा। पहले अलहदा अलहदा आयत से सुनाया, अब एक ही आयत में ये तीनों चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई है। कुरान की तिलावत, नमाज और अल्लाह अल्लाह करना, ये 3 अहम तरीके हैं अल्लाह के जिक्र के। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 45, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व आकिमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नाऊन। ऐ महबूब, ये किताब जो आपकी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो
کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ آپ لوگ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے تینوں چیزیں اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن، نماز اور اللہ اللہ کرنا۔ عزیزان من، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے بڑا ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے بڑا ہے۔ لیکن جو سمجھنے کی چیز ہے، قرآن مجید کی آیت سے یہ بات بھی ہم نے سمجھنی ہے کہ آج کچھ لوگوں نے، ہم میں سے ہی کچھ لوگوں نے اللہ کے پیاروں کا ذکر اللہ کے ذکر پر غالب کر دیا۔ یہ بات اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور ہضم بھی ہو جائے۔ آج ہم میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے پیاروں کا ذکر اللہ کے ذکر پر غالب کر دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پیارے بندوں اور صالحین کے ذکر سے زبردست فائدہ ملتا ہے، مگر اللہ کے پیاروں کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے جو حالات و تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی زندگی کس طرح گزری، انہوں نے اللہ کو کس طرح راضی کیا، ان تجربات سے، ان کے اعمال سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ اس طرح ان کا ذکر کرنا ایک مستحب عمل ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات سنائی ہیں، آپ کو بتایا ہے اللہ کے پیاروں کا ذکر اس طرح کرنا مستحب ہے، اچھا کام ہے، اللہ کو پسند ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر ہے وہ واجب ہے، وہ مستحب نہیں۔ اللہ کا ذکر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ ابھی تھوڑی اور وضاحت میں دیتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھا کے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ہمیں اپنے ذکر کے متعلق بتاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فرمودات میں اللہ کے ذکر کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں یہ فرمایا اذکر اللہ، کہیں اللہ نے یہ فرمایا فاذکرونی، کہیں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا واذکر اسم ربک۔ اب بات سمجھیے گا، ہر وقت ابو بکر یا ہر وقت عمر یا ہر وقت عثمان یا ہر وقت علی کرنے کا حکم نہیں۔ اگر آپ کریں گے تو ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے اگر آپ ان کی سیرت کو سامنے رکھ کے ان کا ذکر کریں گے، لیکن قرآن میں ہر وقت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کرنے کا حکم نہیں۔ قرآن میں ہم وقت جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر کا حکم ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابھی میں نے آیت پڑھ کے سنائی، اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے آپ کو بات نہیں بتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے ذکر کی اہمیت کے حوالے سے چند چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرے، اللہ کے ذکر کا آپ کو پتہ چل گیا، معروف طریقے کتنے ہیں بھلا بتائیں مجھے جسے سمجھ آ گئی ہے؟ 3۔ کون سا؟ تلاوت قرآن، نماز اور اللہ اللہ کرنا، اللہ کے نام کی تسبیح کرنا۔ اب جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو میری یاد، ذکر و نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے نقصان ہیں جو اللہ کی یاد سے غفلت کرے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کو اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اب یہ جو معیشت ضنکا ہے، تنگ معیشت، اس کے 2 معنی مفسرین اکرام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ دنیا میں بے برکت رزق جس سے انسان کا پیٹ نہ بھرے، دولت تو اس کے پاس بڑی ہوگی لیکن ہرس بڑھتی رہے گی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اسے بڑی دولت بھی ملی ہوگی، کسے؟ جو اس کے ذکر سے منہ موڑ لے۔
یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں اور اللہ اس سے بڑا راضی ہے. ہو سکتا ہے اس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہو اور اس کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے دولت اکٹھی کرنے کے لیے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. یہ تو خدا نے قرآن میں بتا دیا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے ایسی دولت ملے گی جو بے برکت ہوگی جس سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ ہے تنگ معیشت. اور دوسرا اس کا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے قبر اور آخرت کا عذاب دیا جائے گا جو اس کے ذکر سے منہ موڑے گا. اللہ اکبر. آگے چلیے سورہ زخرف آیت نمبر 36. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں پھر وہ اسے مشورے دیتا رہتا ہے. شیطان کس پہ مسلط ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، نماز اور اللہ اللہ کرنا. یہ تین اہم طریقے ہیں. جو نماز چھوڑے، تلاوت چھوڑے، اللہ کا ذکر اللہ اللہ کرنا چھوڑ دے، خدا فرماتے ہیں ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. سورہ شعراء آیت نمبر 221 آیت نمبر 222. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یہ میری بات نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے. خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان کس پر اترتے ہیں. حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم. اللہ فرماتا ہے ہر جھوٹے گناہگار پر شیطان اترتے. آگے چلیں سورہ الانعام آیت نمبر 112. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اللہ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو. ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ بناوٹی باتیں بنا کے اپنی طرف سے خود ساختہ عقیدے بنا کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جس طرح حضرت شیخ کبیر محی الدین ابن عربی فصوص الحکم کی دوسری جلد میں آپ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وسوسے ڈالنے کا، شیطان کی واردات یہ جو ہے نا وسوسوں والی، سب سے زیادہ رافضیوں کا جو امامیہ فرقہ ہے ان لوگوں میں سب سے زیادہ ظاہر ہوئی. کس طرح ہوئی ہے کہ شیطان نے ان رافضیوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا بہانہ بنا کر ان کے دماغوں میں یہ بات شیطان نے ڈال دی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا افضل ترین طریقہ ان کی اہل بیت سے خود ساختہ محبت ہے. آپ فرماتے ہیں اس بنیاد پر شیطان نے انہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ان میں سے ایک فرقے نے صحابہ کو گالیاں نکالنا شروع کر دی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اہل بیت کا حق ان صحابہ نے مارا ہے اور صحابہ نے اہل بیت کو خلافت کے منصب سے محروم رکھا ہے. یہ کس نے وسوسہ ڈالا؟ شیطان نے. شیطان نے پہلے ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کا بہانہ داخل کیا اور ساتھ ہی اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے صحابہ کو گالیاں نکالنا شروع کر دی. انہوں نے صحابہ پہ تان کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ صحابہ نے اہل بیت کا خلافت کا حق مارا ہے اور انہوں نے محروم رکھا ہے. ان میں دوسرا فرقہ ایسا ہوا کہ وہ فرقہ ان سے بھی آگے چلا گیا. شیطان نے اس سے بھی بڑی واردات ان کے دل میں ڈالی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبریل امین علیہ السلام پر اور اللہ پر اعتراض کرنے شروع کر دیے. اعتراض کیا کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اللہ کریم کے حوالے سے اور جبریل امین کے حوالے سے کہ انہوں نے اہل بیت کی خلافت کے حوالے سے نص کیوں نہیں وارد کی، قرآن میں حکم کیوں نہیں آیا اہل بیت کی خلافت کا. آپ کو بات سمجھانا یہ مقصد ہے کہ جب جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو اس پہ شیطان کس طرح اپنی واردات ڈالتا ہے، کس طرح اس میں وسوسے ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، پھر اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ جو 3 عقلی سوال میں نے شروع میں بتائے تھے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کیوں آتا ہے دنیا میں. اللہ اکبر. انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی معرفت ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی معرفت.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ انسان کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت۔ ایک اور بات سمجھے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کا موضوع کیا ہے بھلا؟ قرآن کا موضوع ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے انتہا درجہ کی رہنمائی ہے، اور اس کے نازل کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جواب دہی سے ڈرایا جائے، اور تاکہ لوگ جان لے کہ ایک اللہ ہی معبود ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر لیں۔ ایک اللہ ہی معبود ہے۔ معبود کتنے ہیں؟ ایک اللہ۔ پتہ چلا کہ قرآن کا موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، یہ جس طریقے پہ چلتے ہیں اسے تصوف کہتے ہیں، اور تصوف کا موضوع بھی توحید ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد تابعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لِيَعْبُدُونَ کا معنی ہے لِيَعْرِفُونِی، اس لیے انسان کو بھیجا کہ انسان میری معرفت حاصل کرے۔ یہ کسی عام بابے کی بات نہیں، یہ تابعی بزرگ ہیں حضرت مجاہد، بہت بڑے عالم دین۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں یعبدون سے مراد یہ ہے لیعرفونی، تاکہ لوگ میری معرفت حاصل کریں۔ کثرت سے عبادت کرنا، کثرت سے تلاوت کرنا اور کثرت سے ذکر کرنا سب سے آسان راستہ اللہ کی معرفت کا۔ اللہ کی معرفت کا سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟ کثرت سے تلاوت کرنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، سب سے آسان اور سوکھا راستہ اللہ کی معرفت کا یہی ہے۔ پھر حضرت امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں الذکر منشور الولایہ، یعنی ذکر ولایت کا منشور ہے۔ ولایت کا منشور کیا ہے؟ ذکر۔ اور ذکر کے 3 معروف طریقے میں نے آپ کو بتائے، نماز، تلاوت قرآن مجید اور اللہ اللہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں ذکر منشور الولایہ، ولایت کا منشور ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف 373 نمبر حدیث مبارکہ، آپ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر حضور کیسے کرتے تھے؟ ہر لمحے اللہ کا ذکر حضور فرمایا کرتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک آدمی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسلام کے احکام بہت سارے ہیں، آپ مجھے مختصر سی بات بتا دیں جس پر عمل کروں۔ سنیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ اسے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، حضور نے فرمایا تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان مسند امام احمد میں 11659 نمبر حدیث مبارکہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرو حتیٰ کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں، پاگل کہنے لگ جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی طرح ایک قسم کا ذکر کرنا ہے، نہیں، جو معروف طریقے ہیں، نماز کا ذکر کبھی نہیں چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کا ذکر کبھی نہیں چھوڑنا، اور اللہ اللہ بھی ہمہ وقت کرنا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ ذکر اس طرح کرو اور اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی گفتگو میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ انسان کا خالق اور خالق کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس ضمن میں نے شروع سے لے کے اب تک جو باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی،
وہ یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، پھر آخر کار اللہ کے سامنے جانا ہے، دوسری بات جو سمجھائی قرآنی آیات کے حوالے سے، اور تیسری بات اگر اللہ کے سامنے جانا ہے تو پھر وقت پر تیاری کر لو، چوتھی بات میں نے آپ کو اللہ کو یاد کرنے کے 3 اہم طریقے بتائے، پھر 5ویں نمبر پہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر اللہ کے ذکر سے غفلت کریں گے تو پھر اس کے نقصان کیا ہے، 6 نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، پھر قرآن کا موضوع توحید ہے اور تصوف کا موضوع بھی توحید ہے، پھر ذکر کی کثرت کرنا اللہ کی معرفت کا سب سے آسان راستہ ہے۔ یہ چند چیزیں آج کی گفتگو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔